کیا یہ حوض اور کوثر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ جنتی لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے، ذائقے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے کھائیں پیئیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے۔ جادو کے بارے میں اتنی سختی کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کیوں قرار دیا؟ وہ ان نعمتوں کی کنہ حقیقت اور کیفیت کو، ٹیسٹ اور ذائقے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جب اس کے بعد کوئی شخص علاج کے لیے جاتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے، آپ پر اس طرح جادو کیا گیا، تو کیا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے؟ عام لوگوں کو یہ پریشان کر دیتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید جادوگر کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں، کچھ ایسی طاقت ہے جو ما فوق الاسباب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی امت کے اندر جو اشکالات پائے جاتے ہیں ان کے حل کے لیے بات کی تھی، اور آج بھی ہم انشاءاللہ اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جو بعض امت کے اندر اشکالات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرنا چاہوں گا آج، کہ ایک عام طور پہ حوض اور کوثر کا لفظ سننے کو ملتا ہے، علماء سے بھی سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتلائیے گا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حوض اور کوثر یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی اور مفہوم، اصطلاحی اور لغوی جو چیزیں ہیں وہ اس کے بارے میں بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں، یہ لفظ حوض جو ہے جی، میرے خیال یہ عام اردو میں بھی مستعمل ہے، اصل تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا کوئی گڑھا، کوئی تالاب جس کے اندر بہت زیادہ پانی ہو۔ جی جی، آپ کہہ سکتے ہیں سوئمنگ پول جو ہوتا ہے جس میں لوگ تیراکی کرتے ہیں، اس کو بھی آپ حوض کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، یا پانی کے جمع ہونے کی جگہ جو ہے، جوہر جو ہے، تو لیکن حوض سے مراد عام طور پر صاف پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے۔ جی جی، اس کی جو پلورل ہے یا جو جمع ہے وہ حیاض آتی ہے عربی زبان میں۔ صحیح۔ اسی طرح جو الکوثر ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، سورت ہے پوری اس کے نام سے سورت الکوثر۔ کوثر کا مطلب یہ کثرت سے ہے، کوثر کا مطلب کثرت سے ہے، اور اس کا مطلب ہے خیر کثیر، صحیح، کہ کسی چیز کا بہت زیادہ اچھا ہونا، زیادہ ہونا، نمایاں ہونا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، صحیح، بہت بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی۔ تو یہ حوض اور کوثر کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن مختلف مقامات ہوں گے، ان میں سے ایک مقام ایسا ہوگا جہاں پر حوض ہوگا، صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہوگا اور ہر نبی کا بھی ہوگا، تو وہاں پر بہت زیادہ پانی ہوگا۔ وہ جو پانی ہے جو جمع ہے اس کو حوض بولا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ صحیح۔ اور یہاں پر یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حوض قیامت کے جو مختلف مقامات ہیں ان میں سے ایک واحد مقام ہے، جس طرح کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صرف حوض کا لفظ جو ہے یا حوض کا معنی مفہوم وہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، باقی جتنے بھی مقامات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن حوض جو ہے اس کا ذکر صرف احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں نہیں ملتا۔ صحیح۔ تو کیا یہ حوض اور کوثر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہوں گا، جیسے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا کہ قیامت والے دن جب پوری انسانیت جو ہے وہ پیاسی ہوگی، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہی ہوگی، وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مزید شفقت، لطف و عنایت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف حیاض، یعنی کہ زیادہ ہر نبی کو الگ الگ حوض دے رکھا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کا ایک حوض ہے، وانہم یتباہون ایہم اکثر واردۃ، قیامت والے دن آپس میں یہ بات چیت چلے گی کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے قیامت والے دن میرے حوض پر پانی پینے والے زیادہ لوگ ہوں گے۔
تو یہ جو حوض ہے اس کا ذکر جیسا کہ میں نے ذکر کیا احادیث میں ہے، قرآن مجید میں ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اب حوض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں سے ایک مظہر اور ایک جھلک ہے حوض جو ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حوض اور کوثر یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ایسے ہی بولا جاتا ہے جی حوض کوثر، یعنی کہ اسی طرح لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کرنے کی وجہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ سمجھنے والی ہے حوض ایک الگ چیز ہے، کوثر ایک الگ چیز ہے۔ صحیح۔ جیسا ہم نے پہلے شروع میں ذکر کیا، حوض یہ جو قیامت والے دن روئے زمین پر جو مختلف مقامات ہوں گے ان میں سے ایک مقام اور ایک جگہ کا نام حوض ہے۔ وہ زمین پر ایک تالاب ہوگا، پانی کا بہت بڑا ایک ہوگا، حوض ہوگا۔ تو جو کوثر ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے۔ حوض ایک الگ چیز ہے، کوثر ایک الگ چیز ہے۔ یعنی حوض جنت سے پہلے ہے، یعنی دنیا میں زمین پر ہے اور کوثر جنت میں ایک نہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عام لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید حوض کوثر اس طرح بولتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں کہ حوض کی اصل جگہ زمین پر ہے، کوثر کی اصل جگہ آسمانوں میں جنتوں میں ہے، لیکن اس اعتبار سے یہ اکٹھے ہیں کہ کوثر جو نہر ہے اسی کا پانی حوض میں آتا ہے۔ اصل یہ وجہ ہے دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کی، اس وجہ سے کہہ جاتے ہیں حوض کوثر۔ بڑی مشہور حدیث ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینما اسیر فی الجنہ، میں جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا، اذ اتیت علی نہر، اچانک میں ایک نہر کے پاس آیا، فقلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا اے جبریل یہ نہر کون سی ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا ھذا الکوثر، یہ کوثر نامی نہر ہے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْطَانِي الکوثر، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی، نہر من الجنت، یہ جنت میں سے ایک نہر ہے، یسیل فی حوضی، جو کہ میرے حوض میں بہتی ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، کوثر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، حوض کا نہیں ذکر کیا۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے حوض ایک الگ چیز ہے، کوثر ایک الگ چیز ہے۔ بلکہ اہل علم نے لکھا ہے اس کو کوثر کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کثرت کی وجہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حوض ہوگا یا جو حوض کوثر ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسیرۃ حوضی شہر، میرے حوض کی جو پیمائش ہے، اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے، اگر ایک مہینے تک ایک گھوڑ سوار یا اونٹ پہ بیٹھ کے ایک سوار سفر کرے، جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے۔ حوض کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، کوثر کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو کوثر کا مطلب مفسرین نے دو لکھے ہیں، ایک اس کا مطلب ہے خیر کثیر، ہر معاملے میں ہم نے آپ کو خیر عطا کی۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر نامی نہر دی، جو در حقیقت جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، جس کا پانی حوض میں آ کر بہتا ہے، گرتا ہے۔ صحیح، آپ نے کچھ خوبیاں بیان فرمائی حوض کی، تو یقیناً یہ ایک ایمان کو بڑھا دینے والی چیز ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ حوض کی کچھ اور خوبیاں بیان فرما دیں، صفات اور خوبیاں، کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ مزید بڑھے۔ جی بالکل، حدیث میں موجود ہیں، مختلف اس کی صفات اور خوبیاں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، کہ حوض کا جو پانی ہے، یا حوض کوثر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وریحہ اطیب من المسک، اس کی جو خوشبو ہے وہ کستوری سے زیادہ عمدہ، نفیس اور پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وطعمہ احلی من العسل، اس کا جو ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ آنِيَتَهُ، اس کے جو برتن ہیں نا، آب خورے اور جام،
اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان میں جو ستارے ہیں ان کی تعداد سے زیادہ تعداد ہے برتنوں کی اللہ اکبر، اور آب خوروں کی، اور جس خوش نصیب کو، زہ نصیب کو وہ ایک جام بھی مل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب منہا فلا یظمأ ابدا بعدہا، جس نے ایک گھونٹ بھر لیا، ایک دفعہ پی لیا، پھر اس کے بعد پیاس اس کے قریب نہیں آئے گی۔ قریب نہیں آئے گی۔ اس حدیث کی تفسیر میں اور قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین و محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جنت میں انسانوں کو بھوک نہیں لگے گی، انسانوں کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانے کے بعد۔ جی، کیوں؟ کیونکہ بھوک اور پیاس ایک قسم کی تکلیف ہے، ایسے ہی عذاب ہے۔ بھوک کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بھوک میں کچھ انسان کو اچھا نہیں لگتا، پیاس میں کچھ انسان کو اچھا نہیں لگتا، تو جنت میں تو کوئی تکلیف ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ جی جی، تو پھر مفسرین فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس آیت کی تفسیر میں، اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من شرب منہا فلا یظمأ بعدہا ابدا، وہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے، ذائقے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے کھائیں پیئیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا، اس کا مطلب بھی یہی ہے جو ایک دفعہ پیے گا نا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، ہاں مزید لطف اندوز ہونے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے وہ دوبارہ پینا چاہے تو ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا، جو وہ چاہیں گے وہ بھی موجود ہے، ولدینا مزید، اور جو چیز ان کے خیالات میں نہیں آتی نا وہ بھی موجود ہے۔ کس قدر خوبصورت حدیث ہے کہ جی ہر چیز کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ دنیا کی جو سب سے بہتر جی جی، اس دنیا کی فیلڈ جو میں، بہترین انسان کی خوراک ہے، اشیاء خورد و نوش ہیں، ان میں سے جو عمدہ ترین ہیں ہاں جی، ان کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا یہ چیزیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ جس طرح اور حضرت خوبصورتی کی بات کی گئی تو آسمان کے تارے، جی ان آسمان سے کے بھی ستاروں خوبصورت سے برتن قرار دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے پھل ہیں اور جنت کے پھل ہیں ان کے صرف آپس میں نام ملتے ہیں، ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں ملتا۔ جس طرح مختلف روایات میں ملتا ہے کہ جنت میں انسان کو انار ملیں گے، سیب ملیں گے، جو وہ چاہے گا ملے گا، تو دنیا میں بھی انار ہیں، سیب ہیں، لیکن جس طرح دنیا کے انار اور سیب ہیں، جنت کے انار اور سیبوں کا وہ ذائقہ نہیں ہے جو دنیا والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا، وہ ان نعمتوں کی کنہ حقیقت اور کیفیت کو، ٹیسٹ اور ذائقے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت تو ایک یونیک چیز ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب ایک جو میں اگلے سوال کی طرف آنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا اشکال جو ہمارے ہاں امت میں پایا جاتا ہے کہ جادو کے حوالے سے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر پھر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جادو کی جو ابتدا ہے کہ جادو کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ دیکھیں یہ جو جادو کا لفظ ہے اس کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے یا السحر۔ صحیح۔ تو سحر کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بہت باریک ہو، جس کا ماخذ یا جس کا منبع جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ تو جادوگر جب جادو کرتا ہے تو عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اس نے کیا کیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت خطرناک ڈینجرس چیز ہے، ایمان لیوا چیز ہے، عام لوگوں کو یہ پریشان کر دیتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید جادوگر کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں، کچھ ایسی طاقت ہے جو ما فوق الاسباب ہے، کہ شاید اس کے پاس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اختیارات آگے جو خدائی اختیارات ہیں۔ تو غلط قسم کا کنسیپٹ اور نظریہ، لوگوں کے افکار جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید اگر یہ کہا جائے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی شاید گناہ اور کفر نہ ہو تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان کی دنیا، انسان کی آخرت اور اس کے ایمان کو برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام چونک اٹھے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری چیز السحر، جادو، جادو جو ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہ حق کسی کا خون بہانا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سودی کاروبار، کھانا پینا، لین دین کرنا۔ پھر 5ویں چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَكْلِ مال الیتیم، یتیم کا مال ہتھیا لینا۔ اور 6ٹھی چیز کے بارے میں فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بھاگ نکلنا۔ اور آخر میں فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامنہ ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا تو برباد کرتے ہی کرتی ہیں، اس کی آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں، اس کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ تو یہ جادو جو ہے من اکبر الکبائر ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا سرغنہ ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے تھے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیسے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے۔ جادو سکھانا اور سیکھنا یہ کفر ہے۔ چہ جائے کہ کوئی بدبخت کسی پر جادو کرے، جس طرح لبید بن العاصم الیہودی نے، بدبخت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو اس لیے من اکبر الکبائر ہے، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے جادو کا شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے جرائم ہیں، لیکن جادو کے بارے میں اتنی سختی کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی اگر وجہ آپ بیان فرما دیں تو ناظرین یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے ضمناً ذکر کیا کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ ایسی قوت کا یا ایسی چیزوں کا یا ایسے کمالات کا اظہار کرتا ہے جو دیکھنے والے کے عقائد کو متزلزل کر دیتا ہے۔ دیکھنے والے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے غیر شعوری طور پر اسے وہ درجہ دے دیتے ہیں، وہ اختیارات اسے دے دیتے ہیں، یا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں یہ جو چاہے کر سکتا ہے، حالانکہ یہ تو کسی کا حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بیمار بھی کر سکتا ہے، یہ لوگوں کو شفا بھی دے سکتا ہے، یہ لوگوں کا مشکل کشا بھی ہے، یہ حاجت روا بھی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اختیارات دیے ہوں گے، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ تو جو ایک مومن ہے وہ سمجھ آئے گا، جو موحد ہے، کہ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ جادوگری ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو خود مخلوق ہے۔ تو لیکن وہ جو کمالات یا وہ جو مظاہر یا وہ جو چیزیں کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں ایک عام انسان کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہیں، اسے ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اس کی جو بیس ہوتی ہے اسے ختم کر دیتی ہیں، اس کے عقیدے کو، اس کے نظریات کو، اس کے اسلامی کانسیپٹس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اسلام نے اس پر ایسا سخت حکم لگایا۔ بلکہ اگر ہم یہی بات کریں کہ جو جادوگر ہے اس کا حکم کیا ہے، تو چونکہ وہ جو جادو کرتا ہے تو اسلام نے اتنا سخت اس پر حکم کیوں لگایا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ بات مسند احمد اور ابو داود میں موجود ہے، انہوں نے یہ حکم دیا اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دو، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ جب کنفرم ثابت ہو جائے فلاں شخص نے جادو کیا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، تو پھر جب اسلامی سلطنت ہوگی، اسلامی حکمران ہوگا، وہ اسے قتل کرے گا۔
بلکہ مجھے یاد آیا یعنی اس کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہو سکتی، اس کی معافی دنیاوی طور پہ جب اس کا کیس حاکم وقت کے پاس پہنچ گیا، ثابت ہو گیا یہ جادوگر ہے، پھر معافی نہیں ہے. ایون کہ قتل کی ہو سکتی ہے لیکن اس یہاں پر نہیں ہے. تو قتل کو اگر مقتولین معاف کر دیں تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے عقائد اور ایمان کا جنازہ نکالا ہے. تو میں آپ کو وہ واقعہ سنانے لگا تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صاحبزادی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی. صحیح. تو اس لونڈی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی جادو کر دیا. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جس طرح مشہور ہے جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کر دینا. تو اس بدبخت نے اپنی مالکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی انہی پر جادو کر دیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، جو جادوگر ہے اس کی حد یہ ہے کہ تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے. تو جو جادوگر ہے اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگوں کا ایمان لوٹتا ہے، لوگوں کے عقائد کو وہ جو ہے متزلزل کر دیتا ہے. وہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید میرے پاس، یہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرے پاس ایسی طاقتیں ہیں، میرے پاس ایسے اختیارات ہیں، ایسی قوت ہے، ما وراء الاسباب میں کچھ کر سکتا ہوں بغیر اسباب کے. جو خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ لوگوں کو یہ اپنے عمل سے ظاہر کراتا ہے کہ یہ حقوق میرے پاس بھی ہیں، یہ رائٹس اور طاقت میرے پاس بھی ہے. اس وجہ سے جو ہے شریعت نے بہت سختی کے ساتھ اس پر حکم لگایا. ڈاکٹر صاحب اگر ایک شخص پر جادو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے اس کو اپنا علاج بھی کروانا ہے، تو وہ اپنے علاج کے لیے جو جادو کرنے والا شخص ہے اس کے پاس جا سکتا ہے جو جادو زدہ شخص ہے. وہ دیکھیں یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، جس طرح مختلف بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، اس طرح جادو بھی ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے. اب جو مسحور ہے جس پر جادو کیا گیا ہے یقیناً وہ پریشانی میں مبتلا ہے. اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بیمار ہے، بسا اوقات وہ اپنی عقل اور اپنے حواس بھی کھو بیٹھتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی اس کو ماں باپ اور دوسرے لوگوں میں بھی اس کو فرق اور امتیاز نہیں رہتا. بہت بڑی پریشانی آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسے عالم میں بھی اس شخص کو، اس مصیبت زدہ کو، اس مسحور آدمی کو کسی نجومی کاہن یا جادوگر کے پاس جادو کے علاج کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے. صحیح. مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ بات منقول ہے. وہ کہتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جو کسی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی نجومی کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اور آگر اس سے کچھ پوچھا، جو کسی نجومی کے پاس، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس، جادوگر کے پاس آیا، آ کے اس سے صرف کسی چیز کے بارے میں کویسچن کیا، لم تقبل لہ صلاتہ 40 یوما، اس آدمی کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوئے گی. اتنا بڑا گناہ ہے. یقیناً آپ مصیبت میں ہیں، آپ پر جادو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شریعت ایسی حالت میں بھی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوبارہ کسی جادوگر کے پاس ہی جائیں. اور ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئی ہوتی ہے خیال ہی نہیں کرتے، جس کے جو پتہ چلتا ہے جی یہ بڑا کرنے والا اس کے بعد چلے جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو وہ بیچارہ پہلے ہی مصیبت زدہ ہے، جادو کا شکار ہے، اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دوسرا پھر وہ ایمان لوٹنے والے کے پاس جائے. اصل میں لوگوں کو سینس نہیں ہوتی، نالج نہیں ہوتا، پراپر اویئرنیس نہیں ہے. شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 دن، کچھ روایات میں راتوں کا ذکر ہے، کچھ میں دن کا ہے، یعنی کہ 40 دن رات اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. کچھ روایات میں یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول. پہلے میں تھا صرف کویسچن کیا. اس روایت میں یہ ہے جو کسی کاہن، نجومی، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے یا جادوگر کے پاس آتا ہے، جادوگر سے آ کے اپنا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، جادوگر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے، وہ جو جھوٹ من گڑھ خرافات ہوتی ہیں
پھر یہ اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، تم سچے ہو، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی قرآن نازل ہوا تھا، ایسے بدبخت نے اس کا انکار کر دیا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دو کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ غیب جانتا ہے۔ حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے کاہن اور ایک ہے عراف۔ کاہن عربی زبان میں ایسے جادوگر کو یا ایسے نجومی بدبخت کو کہا جاتا ہے جو مستقبل فیوچر میں ہونے والے معاملات کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اور عراف ایسے کو کہا جاتا ہے جو پاسٹ میں ہونے والے معاملات کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں ماضی کو بھی جانتا ہوں۔ صحیح، یعنی ماضی اور مستقبل دونوں کے بارے میں جو دونوں کے بارے میں، حالانکہ یہ علم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا دعوت کے لیے، تو جب ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، تو فرعون نے پوچھا قال فما بال القرون الاولیٰ، پہلی بستیوں کا کیا بنے گا، جو پہلے لوگ تھے گزر گئے، جو اقوام گزر گئیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان لوگوں کا، ان بستیوں کا، ان اقوام عالم کا علم تو رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں تو علم غیب نہیں جانتا۔ تو ماضی اور مستقبل میں کیا کچھ ہوا ماضی میں اور مستقبل میں کیا کچھ ہوگا، یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ جادو زدہ آدمی، یہ مصیبت میں پھنسا ہوا کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اسے پوچھتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے اور پھر یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، تم بھی غیب جانتے ہو، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم یہاں پر اپنے ناظرین اور سامعین سے بڑے ہی ادب و احترام سے یہ گزارش کریں گے، اللہ نہ کرے کسی آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، کسی پر جادو ہو، لیکن چونکہ یہ برحق ہے، اس پوری روئے زمین میں جتنے بھی انسان آئے، جتنے بھی بشر آئے، سب سے جو بڑے انسان تھے، جو سید البشر تھے، جو سید الاولین والآخرین، جو امام الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان پر بھی جادو ہوا، وہ بھی اس مصیبت بیماری سے نہیں بچ سکے، یا وہ بھی اس بیماری اور مصیبت کا شکار ہوئے، تو پھر عام انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو جب کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، جادوگر کے پاس جانے کی بجائے اسے چاہیے خود اپنا علاج کرے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ کو دم کیا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے خود اپنے آپ کو دم کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور یہ عقیدہ بنا لے یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی مجھے آئی ہے، اور اب شفا بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائے۔ ہاں وہ یہ ہے کسی عالم دین کے پاس، عالم ربانی کے پاس، خالص قرآن و سنت کا علم رکھنے والے کسی انسان کے پاس جائے، عالم دین سے ڈسکس کرے، اس سے دعا کروائے، اس سے نسخہ پوچھے، معوذتین جس طرح آتا ہے حدیث میں وہ پڑھے، اس طرح آیت الکرسی پڑھے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اسے چاہیے معوذتین، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ کی جو جادو والی آیات ہیں ان کو پڑھ کر اس پانی میں پھونکے، اس طرح آیت الکرسی پڑھ کر پھونکے، پھر وہ پانی پی لے۔ اصل یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت میں پھنسا ہو اسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے بس کی، ہیلپ لیس کی، بیمار کی پریشانی کو، بیماری کو دور کرتا ہے جب وہ رب کو پکارے۔ اصل تو یہی ہے کہ انسان اپنا علاج خود کرے، ٹھیک ہے، وہ آیت الکرسی پڑھے، معوذتین پڑھے، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہیں جادو والی وہ پڑھے جن میں جادو کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کسی کے پاس جانا چاہتا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جائے، کسی شعبدہ پاس کے پاس نہ جائے، کسی نجومی اور کاہن کے پاس نہ جائے، کسی جادوگر کے پاس نہ جائے، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ڈسٹ اور مٹی کھانے والے اور لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے، لکیریں دیکھ کے ان کی قسمتیں کھوٹی اور کھری کرنے والے کے پاس مت جائے، صحیح، اپنے ایمان کا سودا مت کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی عراف کا ذکر کیا حدیث کے مطابق، تو ہمارے ہاں کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جب اس کے پاس کوئی شخص علاج کے لیے جاتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے،
آپ پر اسی طرح جادو کیا گیا، تو کیا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے یا یہ اس سے ہٹ کر ہے، کوئی الگ چیز ہے؟ دیکھیں اگر تو اس نے تصدیق کی اس کی، جی جب یہ اس نے جا کے کویسچن کیا اس سے تو اس نے بتایا کہ فلاں نے تم پر جادو کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، تو یہ کہتا ہاں ہاں مجھے واقعی فلاں نے کیا ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے یا میری رشتہ دار عورت ہے یا میرا کزن ہے یا فرسٹ کزن سیکنڈ کزن میرا محلے دار ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ بغیر ثبوت کے، بغیر ایویڈنس کے کسی پر بلیم لگانا ہے۔ تو یہ شیاطین کا کام ہے، وہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، صحیح، اور اکثر اس چیز کا شکار عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت فہم و فراست کم ہوتی ہے، سمجھداری اتنی نہیں ہوتی، اس طرح دین کے اعتبار سے پختگی بھی نہیں ہوتی، عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نجومی، کاہن یا اس طرح کے شعبدہ باز، ان کے شکار بھی زیادہ تر عورتیں ہی بنتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا اصل میں یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ قرآن و سنت کے ذریعے علاج کرتے ہوئے یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ بتا سکے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، نہیں یہ تو اس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور وہ پھر سننے والے کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں یہ تو کنفرم بات ہے کہ جو علماء ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، خاص کر جو اس فن کو، اس علم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی جو ہے جادو زدہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ان کو قرآن و سنت کے نصوص سے اور دم کرنے سے اس آدمی کی کیفیت اور کنڈیشن سے پتہ چل جاتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب انسان خلاف واقع یا خلاف معمول کوئی اس طرح کی حرکات کرے گا، اسے اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہے گا، تو وہ دیکھنے والے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح، اور جو ایک عالم دین ہے، جو اس فیلڈ کا ہے، اس فن کا ماہر ہے، اسے تو بالولا پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح، تو ایک عالم دین کی بات کی تصدیق کرنا اور ایک نجومی کی بات کی تصدیق کرنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحیح، ٹھیک تو ہے، عالم دین کی جو بات ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، بے شک۔ جبکہ ایک نجومی اور کاہن کی بات جو ہے وہ شعبدہ بازی ہے، جی وہ جی، جادوگری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جو آپ نے آج کی گفتگو میں جو بھی چیزیں ذکر کی انتہائی اہم ہیں، اور امت کے اندر بہت زیادہ اس کے بارے میں اشکالات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر جادو کے حوالے سے قرآن و سنت کی رہنمائی جو ہے وہ ناظرین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خود لوگ مطالعہ کرتے نہیں ہیں، کتابوں میں موجود نہیں ہیں، اور کوئی بتانے والا اس قدر کھل کے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے حوض کوثر کے بارے میں بات کی، اس طرح ہم نے جادو کے بارے میں بات کی، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح جادو کرنے والا، جادوگر کے پاس جانے والا، اس کے بارے میں بات کی، اور انشاءاللہ اب جو اگلے 2 پروگرامز آئیں گے وہ فرق کے موضوع پر آئیں گے، اس کے بعد ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے، آپ کوئی قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی چاہتے ہو، ہم علاج نہیں کریں گے، رہنمائی چاہتے ہو تو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کے بارے میں رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔